اسلام نے شاہ فرمایا بلا شبہ اللہ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں فرمایا۔ مطلب شب قدر کی جو رات ہے کہ اتنی سی تھوڑی سی عبادت اور اتنے ہزار مہینے کی عبادت کا اجر تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا، صرف عطا فرمایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ درجہ، یہ مقام، یہ رتبہ یہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ، چاہے جتنے مرضی گناہ ہوں انسان نے کیے ہوں، خطائیں کی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان کے ساتھ، مطلب کامل ایمان کے ساتھ کیا ہے اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر قیام کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل ہم تراویح ادا کرتے ہیں نا، تو تراویح میں زیادہ قیام کیا جاتا ہے، تو ایسی عبادت جس میں زیادہ قیام کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ آپ تو اتنا زیادہ قیام کیا کرتے تھے راتوں کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سوجن آ گئی ہے، ورم آ گیا، یا دکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب آپ نے 10 منٹ سے زیادہ پڑھا دی ہے تراویح، تو ہم نے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنی جو 5 منٹ میں ختم کریں، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہاں پہ تو تراویح کا اصل مقصد کیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، پھر جتنی دیر آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنے میں لگائی ہے اتنی دیر بیٹھنا بھی ہے۔ ہم جو کیا کرتے ہیں 2 منٹ بیٹھے دعا کی تھی پھر کھڑے ہو گئے، تو یہ ادب نہیں ہے، تراویح کا مطلب یہ راحت اور سکون ہے نا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں رواج ہے کہ شبینے کی محفلوں بھی راتوں کو قیام کرنا، لمبا قیام کرنا، مطلب 2 نفلوں میں پورا سپارہ پڑھ لینا، تو یہ بھی ایک اس چیز میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بھی صورت شکل اگر ہم اچھی کریں، تھوڑا آرام اور محبت سے پڑھیں، یعنی کہ فر پڑھی جا رہے پتہ کچھ بھی نہیں لگ رہا، تو لیکن اس کے ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر بھی تھوڑا سمجھائیں، ساتھ ایسے بھی قاری حضرات علماء کرام ہونے چاہیے نا کہ ان کو سمجھائیں۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اچھا جی، فرمایا کہ جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے نا بس وہ مطلوب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ یار فلاں بندہ تو بڑا ہی عبادت گزار ہے، فلاں بندہ تو بڑی نیکیاں کرتا ہے، فلاں بندہ تو بڑا ہی کر رہا ہوتا ہے، تو ہم دکھلا کے وہ عبادت نہ کریں نا، تو ایسے کریں کہ اس میں ریاکاری جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ فرمائیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، وہ جو اس رات کو پائے اور اس میں عبادت بھی نہ کرے تو وہ بندہ بالکل ہی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی حدیث پاک ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ یہ مہینہ، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ مطلب اگر کوئی بندہ یہ 21ویں کی رات کو، 23ویں کی رات کو، 25ویں کی رات کو، 27ویں کی رات کو اور اسی طرح 29ویں کی رات کو جا کر عبادت نہیں کرتا، کیا پتہ انہی میں سے کوئی رات ہو جائے، انہی میں سے کوئی ایسی رات ہو جس میں اللہ نے کرم کیا ہو اور آپ سوئے رہ جائیں، آپ جناب کا خراٹے مار رہے ہیں، بازاروں میں وقت گزارے ہیں، دوستوں یاروں میں وقت گزارے اور آپ نے وہ نہیں پایا تو آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے محروم نہیں رہنا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی قیام میں ہے، کوئی بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی جبرائیل امین اور فرشتے جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حضور کی امت کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ جبرائیل امین کا درود پڑھنا ہے، اندازہ کریں، کہا جاتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، تو یہ فرشتے کا درود پڑھنا کیا ہے، حضور کی امت کے لیے استغفار کرنا نا۔ تو اس رات میں جب آپ عبادت کریں گے، آپ تو اپنے لیے دعائیں کر ہی رہے ہیں، آپ کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کتنی پیاری سی بات ہے نا، سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے اس ٹائم فرشتے بھی، اور یہ صرف خاص مقام آپ کو ملا، کیوں ملا؟ کیا میرے آقا کی امتی ہیں، آپ میرے آقا کے غلام ہیں، سید الانبیاء کے غلام ہیں، خاتم النبیین کے غلام ہیں آپ، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ حضور سے قریب ہو جائیں، قریب ہونے کا یہ فائدے ہیں،
جو قریب ہوتا ہے نا اس کو ملتا بھی پھر بہت زیادہ، وہ اپنی جھولیوں میں بھرتا رہتا ہے کرم سے، لطف و کرم سے، عنایات سے، وہ اپنی جھولیوں کو بھرتا رہتا ہے. اور جو حضور سے دور ہوتا ہے، جو اپنے آپ اپنے جیسا کہہ رہا ہوتا ہے، تو بھائی تیرے اوپر تو نہیں رحمت نازل ہو رہی نا، پھر تو دوسروں کو کیوں روک رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے ایسے لوگوں کے سے دور ہی رہنا بہتر ہے نا، کہ جو محروم ہیں. اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طاق راتیں کون کون سی ہیں. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی جو ہے وہ طاق راتیں کہلائی جاتی ہیں. آقا علیہ السلام کی ایک اور پیاری پیاری سی حدیث پاک ہے جس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت وہ رمضان میں ہے سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو. جو طاق رات ہے نا، جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ان راتوں میں آتی ہے، طاق راتوں میں ہے، یا رمضان کی آخری رات ہے. جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی، تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پہلے فرمایا تھا ایک حدیث پاک میں پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا اس حدیث پاک میں کہ آگے جو اس نے کرنے گناہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کی بخشش کا سامان بھی بنا دیتا ہے.